یونیورسٹیز کائنڈلی بتاتے ہیں. میں نے ایف اے کیا ہوا ہے لیکن مجھے ڈیٹا انالیٹکس بننا ہے. میری ایج 25 سال ہے. مجھے گائڈ کریں. اچھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور میں نے ڈیٹا انالیٹکس بننا ہے. اچھا میں نے ٹیلی نار پاکستان کو آپ جانتے ہیں, اس کی ڈیٹا انالیٹکس ٹیم میں تقریباً 2 سال کام کیا, اور یوفون کے بھی انالیٹکس کی ٹیم میں کام کیا ہے, اور زونگ میں تو خیر میں ٹیمز کو لیڈ کرتا تھا. تو اگر آپ نے ڈیٹا انالیٹکس کے ڈومین میں جانا ہے, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے, آپ نے پی اے کیا ہوا ہے. میں آپ سب لوگوں کی جواب دے دوں گا. میں پہلے یہ وکٹ گیم کا جو ہے نا سوال کا جواب دوں, کیونکہ نوجوان ہیں, مجھے نوجوان بڑے اچھے لگتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو وقت پہ صحیح گائیڈ نہ کیا گیا تو وہ کوئی غلط فیصلہ زندگی میں لے سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں. میں نے بی بی اے کیا تھا بہودین ذکر یونیورسٹی سے. تو انہوں نے ہمیں کوئی پریکٹیکل سکلز, کوئی کوڈنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں سکھائی تھی. انہوں نے ہمیں مطلب وہی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں, مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں سکھائی تھیں. تو جب میں یوفون میں چلا گیا تو وہاں پہ مجھے ایک اچھا بندہ ملا. انہوں نے کہا کہ آپ کو ساتھ ساتھ سیکول اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج سیکھنی چاہیے, تھوڑی بہت آپ کو کوڈنگ اور انالیٹکس آنی چاہیے, تاکہ آپ مستقبل کے مارکیٹر بن جاؤ, یعنی مستقبل کے لیے آپ ریڈی ہو جاؤ. اور آپ یقین کریں, آج اگر آپ مارکیٹنگ کے شعبے میں ہیں, فائنانس کے شعبے میں ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, جب تک آپ کو ڈیٹا انالیٹکس نہیں آتا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا آپ کا بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے؟ بالکل نہیں. میں نے بی بی اے کیا ہوا تھا, اس میں کوئی کوڈنگ نہیں تھا, میں نے کبھی سیکول نہیں سیکھا تھا, لیکن میں نے سیکھا, اور جب میں نے سیکھا تو مجھے بہت ہیلپ ہوئی. میں نے بڑے بڑے ڈیٹا بیسز میں ہیلپ کیا, بڑے بڑے ڈیٹا بیسز میں کام کیا, اور آپ بھی کر سکتے ہیں بالکل. اور ایف اے مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کافی ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں انالیٹکس سے, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ کسی ایک شعبے میں نا ڈیٹا انالیٹکس میں گھسیں, تاکہ آپ کا دماغ اس چیز میں چلتا رہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگ چینج کرتے ہیں اپنی چیزیں, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, جس کی وجہ سے پھر ان کا دماغ کسی چیز میں نہیں چلتا. تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کس ڈومین میں انالیٹکس میں جانا چاہتے ہیں. آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پیج پہ جائیں, آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا اسٹیٹس پبلش کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے پریفرنسز کیا خرید رہے ہیں. آپ بڑی بڑی کمپنیوں کا نام لکھ لیں جہاں سے آپ کو اچھے رپورٹس مل سکتے ہیں. اپسوس کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, ان کی آپ مارکیٹ رپورٹس دیکھ لیجئے گا. اے سی نیلسن کی ڈیٹا انالیٹکس کی رپورٹس دیکھ لیجئے گا. آپ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بی سی جی کنسلٹنگ, ان کے آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا, کیا بولتے ہیں, ڈیٹا دیکھ لیجئے گا, انالیٹکس وغیرہ کی چیزیں دیکھ لیجئے گا, اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کیونکہ اگر آپ ڈیٹا انالیٹکس میں جانا چاہ رہے ہیں, جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ سمجھنے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مختلف ڈیٹا کو سمجھیں, اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے انالیسس. سمجھے بغیر آپ ڈیٹا کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو ڈیٹا سائنس کا, کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں, تو میں اس میں گھنٹوں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. میں اتنا زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جو ڈیٹا کی نا ٹائپس ہوتی ہیں, ٹائپس مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی نامینل, جو ڈیٹا آپ اکٹھا کرتے ہیں یس اور نو کے جواب میں, یہ نامینل ڈیٹا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آرڈینل ڈیٹا ہوتا ہے, جو لوگ آرڈر میں اکٹھا کرتے ہیں 1 2 3 4 5. پھر اس کے بعد ریشو میں ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. تو ڈیٹا کا ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹا کس کنٹیکسٹ میں ڈیٹا اویلیبل ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کیا انالیسس کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے بعد آپ انالیسس کریں گے تو کیا آپ سمپل ایکسل میں انالیسس کریں گے؟ بالکل نہیں. اس انالیسس کے بعد اس کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹا جو آپ انالیسس کر رہے ہیں کیا یہ سگنیفیکنٹ ہے نہیں ہے. اس میں اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے, مختلف سافٹ ویئر جس کو اس میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. ٹی ٹیسٹ ہوتی ہے, پی ویلیو ہوتا ہے, سگنیفیکنس کسی بھی ڈیٹا کا آپ چیک کر سکتے ہیں. تو وہ بڑا اہم, بہت اہم ہے وہ چیزیں. تو آپ ابھی ایف اے آپ نے کیا ہوا ہے, آپ یہ کریں, آپ اسٹیٹسٹکس کی کتابیں پڑھیں اور آپ ڈیٹا کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ اگر اپنا ڈیٹا انالیٹکس سیکھنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی دکاندار ہو, کوئی اچھا بندہ ہو جو آپ کو سپورٹ کرتا ہو. آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے دکان میں کتنے گاہک آتے ہیں,
اور تھوڑا سا مطلب آپ ایک طریقہ ایکسپیریمنٹ کر لیں سیکھنے کے لیے کہ لوگ کیا کیا خرید رہے ہیں اس کے پاس. ایک دن آپ ڈیٹا لیں کیا کیا خرید رہے ہیں، اور اس سے کچھ دن بعد آپ یہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیں کہ یار یہ بندہ کیا کیا ڈیٹا اور کیا کیا چیز اگلی دفعہ کے خریدے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ جو بھی چیز خریدے، آپ یہ اس بندے کو پوچھنا نہیں، اس بندے سے آپ نے جو بندہ جو چیز خرید رہا ہو تو اس کے حساب سے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ اس کے گھر میں کتنے بندے ہیں، یا اس کے گھر میں یہ شادی شدہ ہے نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے لوگوں کی سیل پرچیز سے نا لوگوں کو سمجھنا ہے. اصل میں ڈیٹا انالیٹکس جو ہے نا ایک انسان کا خود کا کریٹیکل ہونا ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے، کہ آپ کریٹیکل ہوں گے تو پھر آپ اچھے ڈیٹا انالسٹ بنیں گے. تو بڑی بڑی چیزوں میں نہیں جانا، سیدھا سیدھا سمجھنا ہے، سیدھا سیدھا صاف صاف چیزوں کو سمجھنا ہے، خود کا دماغ گرو کرنا ہے، بڑھانا ہے. آپ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کرکٹ کے شوقین ہیں نہیں ہیں، میں کرکٹ کا بڑا شوقین ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک پلیئر ہے، اس کی کیا سپیڈ چل رہی ہے، آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ کب وہ جو ہے نا اچھا پلے کر سکتا ہے. تو انالیٹکس بہت بڑا ڈومین ہے، آپ کر سکتے ہیں، بالکل آپ کیجئے. اور اتنا بڑا ڈومین ہے کہ آپ کسی بندے کی شکل دیکھ کے اس کا مطلب ایج بتا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ انالیٹکس میں آگے جب آپ جائیں گے تو پھر پریڈکٹیو انالیٹکس کے فریم ورکس ہوتے ہیں، ان پہ آپ کام کریں.